میں نے کہا رات کو میں تمہارے روم میں آؤں گی اور تمہیں پڑھاؤں گی۔ عادل بھی شاید سمجھ چکا تھا میں کمرے میں کیوں آنا چاہتی ہوں۔ میں اپنے کمرے میں چلی گئی اور رات ہونے کا انتظام کرنے لگی۔ میں اپنے روم میں پھر وہی ناول لے کر بیٹھ گئی۔ مجھے آج ایک نئی چیز مل گئی تھی۔ میں روم میں بیٹھی ناول پڑھ رہی تھی کہ رخسار روم میں آئی اور کہنے لگی، آپی امی بہت غصہ کر رہی ہیں، کہہ رہی ہیں آج اسے پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے جو بار بار جا کر روم میں بیٹھ جاتی ہے۔ میرا تو آج کام ہو گیا، میں اس نے ہاتھ بھی نہیں بٹایا۔ تو میں نے رخسار سے کہا کہ جا کر امی سے کہہ دو کہ میں ابھی آتی ہوں۔ جب رخسار چلی گئی تو میں نے ناول گدے کے نیچے رکھا اور میں بھی باہر آ گئی۔ امی نے مجھے دیکھا تو غصہ کرنے لگی کہ آج تمہیں کیا ہو گیا ہے جو کمرے میں ہی گھسی ہو؟ کب سے تو میں نے امی سے کچھ نہیں کہا اور ان کا کام میں ہاتھ بٹا دیا۔ ہاتھ بٹاتے بٹاتے رات ہو گئی۔ رات کا کھانا کھا کر ہم سب اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے۔ امی اور ابو کے سونے کا انتظار کر رہی تھی۔ جب امی اور ابو اپنے روم میں سونے چلے گئے اور رخسار بھی سو گئی تو میں چپ چاپ اٹھی اور عادل کے کمرے میں جانے لگی۔ میں عادل کے کمرے کے پاس گئی تو عادل کا دروازہ تھوڑا سا کھلا تھا۔ میں نے دروازے سے جا کر دیکھا تو عادل کی پیٹھ دروازے کی طرف تھی اور وہ موبائل میں وہی پکچر دیکھ رہا تھا اور عادل کا حال بے حال ہوا جا رہا تھا۔ عادل کو اس طرح سے دیکھ کر میرے بھی پسینے چھوٹنے لگے۔ میں جلدی سے عادل کے دروازے سے ہٹ گئی اور اپنے روم میں جانے لگی، لیکن میرے پیروں میں جیسے طاقت ہی نہیں بچی تھی۔ میرا دل بے چین ہوا جا رہا تھا۔ میرے قدم اپنے آپ عادل کے روم کی طرف جانا چاہتے تھے۔ میں پلٹی اور پھر سے بھائی کے روم کی طرف جانے لگی۔ میں دروازے کے پاس پہنچ کر دیکھا تو بھائی پھر سے وہی کام کر رہا تھا۔ میں نے اپنے آپ کو سنبھالا اور دروازہ کھٹکھٹایا۔ میں نے پوچھا، بھائی کیا تم جاگ رہے ہو؟ میری آواز سن کر بھائی تھوڑا سا ہڑبڑایا اور اس نے جلدی سے موبائل سے وہ فلم ہٹائی اور اپنے آپ کو سنبھالنے لگا اور پھر بولا، آپی آپ آ جائیں۔ دروازہ کھول کر اندر گئی تو بھائی بیڈ پر بیٹھا تھا۔ اب بھی اس کے چہرے سے صاف پتہ چل رہا تھا کہ وہ کیا کر رہا تھا۔ میں جا کر بھائی کے سامنے بیٹھ گئی۔ بھائی نظر جھکائے بیٹھا تھا۔ میری حالت بھی شاید بھائی سے چھپی نہیں تھی۔ میں نے کانپتی ہوئی آواز سے بھائی سے پوچھا، بھائی کیا ہوا ہے؟ اتنی سردی میں بھی تمہیں پسینے کیوں آ رہے ہیں؟ تو بھائی کچھ نہیں بولا۔ میں نے بھائی کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا اور پھر کہنے لگی، بھائی تم مجھے بتا سکتے ہو جو تمہاری پریشانی ہو؟ تو بھائی کہنے لگا کہ آپی میری پریشانی آپ سے چھپی نہیں ہے۔ آپ جانتی ہیں کہ مجھے کیا پریشانی ہے اور میں بھی جانتا ہوں کہ آپ کیا چاہتی ہیں۔ میں جب سے کالج سے آیا ہوں میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ کا کیا حال ہوا جا رہا ہے۔ تو میں نے بھائی سے کہا کہ چاہتی تو میں بھی وہی ہوں لیکن ڈر لگتا ہے۔ تو بھائی کہنے لگا کہ ڈر کیسا؟ ابو امی تو اپنے روم میں سو رہے ہیں اور رخسار بھی سو گئی ہے۔ ہم دونوں اس کمرے میں کیا کر رہے ہیں کسی کو کچھ پتہ نہیں چلے گا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے بھائی میں دروازہ بند کر آتی ہوں۔ میں نے دروازہ بند کر دیا۔ میں بھائی کے بستر میں رضائی اوڑھ کر لیٹ گئی اور بھائی بھی میرے پاس ہی آ کر لیٹ گیا۔ پھر میرے بھائی نے میرے کپڑے اتارنے لگے۔ میں نے بھائی سے منع کیا کہ کپڑے مت اتارو تو بھائی کہنے لگا کہ کپڑے نہیں اتاروں گا تو کام نہیں ہوگا۔ بھائی نے اپنی ضد کی اور میرے ساتھ وہی کرنے لگا جو ناول میں لکھا تھا۔ میں پہلی بار کسی کے قریب گئی تھی تو مجھے بہت عجیب ہو رہا تھا، تو میں نے بھائی سے منع کیا کہ بھائی رہنے دو، مت کرو، مجھے کچھ نہیں کروانا۔ بھائی کہنے لگا کہ آپی پہلے تھوڑا عجیب ہوگا پھر مزہ آنے لگے گا۔ بھائی اپنا کام پورا کر لیا۔ جب بھائی کام کر کے ہٹا تو میں اپنے کپڑے صحیح کرنے لگی اور اٹھی تو میں نے دیکھا کہ بیڈ کی چادر خراب ہو چکی تھی۔ میں نے بھائی سے کہا کہ بھائی یہ چادر کیا کریں؟ اب تو بھائی کہنے لگا کہ تم اسی وقت لے جا کر دھو دو، نہیں تو پھر صبح امی نے دیکھ لیا تو کام خراب ہو جائے گا۔ میرا بالکل بھی دل نہیں کر رہا تھا۔ میری حالت بہت خراب تھی۔ میرا بدن درد سے ٹوٹ رہا تھا، لیکن امی کے ڈر سے میں نے بیڈ سے چادر اتاری اور واش روم میں جا کر دھونے لگی۔ میں نے چادر دھو کر واشنگ مشین میں سکھا کر پھر سے بیڈ پر بچھا دی اور اپنے روم میں سونے چلے گئی۔ میں اپنے روم میں گئی تو رخسار جاگ رہی تھی۔ رخسار مجھ سے پوچھنے لگی کہ آپی آپ کہاں گئی تھیں اتنی رات میں؟ میں نے رخسار سے کہا کہیں نہیں گئی تھی، وہ مجھے اس ٹائم واش روم آ گئی تھی تو میں واش روم میں گئی تھی۔ تو رخسار مجھ سے پوچھنے لگی کہ آپی آپ ٹھیک ہیں؟ تو میں نے کہا ہاں میں ٹھیک ہوں، بس تھوڑا درد ہے، صبح تک وہ بھی ٹھیک ہو جائے گا۔
फिर मैंने रुखसार से कहा, तुम सो जाओ, मुझे अभी नींद नहीं आ रही। और मैं भी बिस्तर पर लेट गई और वहीं सब सोचने लगी कि आज भाई के साथ मुझे कितना मज़ा आया है, और सोचने लगी कि ऐसा मौका कब और दोबारा कब मिलेगा। और यही सब सोचते सोचते पता नहीं कब सो गई। सबसे पहले मैं भाई के रूम में गई, भाई को जगाने में भाई के कमरे में गई तो भाई कल वाली हालत में सो रहा था। भाई का पूरा बदन एकदम दूध जैसा सफ़ेद था। भाई की तरफ से मेरा नज़रिया बिल्कुल बदल चुका था। मैं भाई के पास जाकर बैठ गई और इसके बालों को सहलाने लगी और अपने हाथों से इसके गाल भी सहलाने लगी। भाई इतना बेखबर था कि इसे होश ही नहीं था। मैं क्या कर रही हूँ? मैंने घड़ी देखी तो 7 बज चुके थे। मैंने अपने भाई का हाथ हिलाया और उसे जगाने लगी। भाई उठा तो मुझे देखकर कहने लगा, निम्रा आपी, आप यहाँ क्या कर रही हैं? मैंने कहा, मैं तुम्हें जगाने आई थी, कॉलेज नहीं जाना, देर हो रही है। तो भाई कहने लगा, आपी जाना तो है लेकिन मेरे बदन में बहुत दर्द हो रहा है। मैंने पहली बार रात में आपके साथ ऐसा किया है, वो सब किया था, शायद इसीलिए ये कहते हुए भाई ने मेरी तरफ देखा और मुझसे पूछने लगा, आपी क्या आपको कुछ भी नहीं हुआ? तो मैंने कहा, भाई मेरा तो आपसे भी ज़्यादा बुरा हाल है, बिस्तर से उठा ही नहीं जा रहा था। तो मैंने दर्द की दवाई खाई और फिर जाके नहा ली, तब जाके थोड़ा आराम मिला। तुम भी उठो, जल्दी से नहा लो और नाश्ता करके दवाई खा लो। तो भाई कहने लगा, आपी मुझे बिल्कुल नहीं नहाना है, इतनी ठंड हो रही है, इतनी सुबह मैं नहीं नहा सकता। तो मैंने कहा कि तुम्हें नहाना ही पड़ेगा। तो भाई कहने लगा, ठीक है अभी मैं नहा लेता हूँ, लेकिन मैं आज कॉलेज नहीं जाऊँगा, आप अम्मी को समझा देना। मैंने कहा, ठीक है, लेटे रहो, मेरी तबीयत ठीक हो चुकी है, अगर तुम्हारी तरफ आई तो कोई मसला नहीं होगा, जब तुम्हारा दिल करे तब उठ जाना। तो भाई फिर से सो गया और मैं अपने कमरे में चली गई, क्योंकि मैं नाश्ता कर चुकी थी और अम्मी अब्बू अभी उठे नहीं थे और मुझे नींद भी बहुत आ रही थी, क्योंकि सारी रात मैं बदन दर्द के मारे सो नहीं पाई थी। मैं जैसे ही बिस्तर पर लेटी तो सो गई, क्योंकि दवाई खाने और नहाने के बाद मुझे आराम मिल गया था। मैं थोड़ी ही देर सोई थी कि अम्मी मेरे रूम में आई और कहने लगी, अभी तक सो रही हो निम्रा, तुमने अभी तक आदिल को जगाया नहीं, इसे कॉलेज जाना था। तो मैंने अम्मी से कहा, अम्मी मैं आदिल को जगाने गई थी, लेकिन वो कह रहा था कि वो आज कॉलेज नहीं जाएगा, इसकी कुछ तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए मैं फिर से आके सो